السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیرانی صاحب، آپ نے جو ضلع کرک کا دورہ کیا ہے، ضلع کرک میں آپ کی پارٹی کتنی مستحکم ہو رہی ہے اور مستقبل میں الیکشن کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرک کے علاقے میں جماعت مستحکم ہے، یہ بات تو میرے خیال میں کرک ہی کے ساتھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ریاض خان ایڈوکیٹ صاحب ہیں یا ہمارے ایکشن صاحب ہیں، حاجی صاحب، یہ ساتھی بتا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکلیں نیست کہ آسان نشوست، مرد باید کہ ہر آسان نشوست۔ اگر ہمارے ساتھی جلجمی سے دعوت اور حرکت میں مصروف رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس علاقے میں جماعت اور سیاست علی نہج نبوت، جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، مستحکم ہوگا۔ الیکشن مستقبل میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ حالات و واقعات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن پہلے تو غالب اندازہ یہ تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور میں پہلے بھی ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ 6 مہینے سے لے کے 6 سال تک مجھے الیکشن نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن اب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، وہاں سے جو سننے میں آتا ہے واللہ عالم کہ امریکہ نے ان کو الیکشن کے التوا پہ مجبور کیا۔ اتفاق نہیں کیا ہے، تو اس لیے وہ جو رات کو دفاتر کھلے ہیں، اب بھی یہ امکان ہے کہ شاید جب ہمارے چیف صاحب واپس ہوں گے تو اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ساتھ وہ لائیں گے۔ آپ ایک بزرگ عالم دین بھی ہیں اور بزرگ سیاست دان بھی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی زندگی میں جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں لیڈروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کہیں پہلے اس طرح کا ظلم بربریت آپ نے دیکھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، حتیٰ کہ پیپل پارٹی ہو یا ANP ہو؟ بنگلہ دیش میں بھی ان کی یہی صورتحال تھی جب وہ بنگال کو یہاں سے علیحدہ کر رہے تھے، اور میرے خیال میں حامد میر صاحب کی جو ویلاگ تھا وہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بنگال کو علیحدہ کرنے کا جو تصور تھا وہ فوجی جرنیل ہی نے پیش کیا تھا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو خونریزی ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے امریکہ کے وجود اور بقا کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو بین الاقوامی دنیا کا چودھری سمجھتا ہے، اور چودھری کی چودراہٹ تب چمکتی ہے جب دیہ میں جھگڑے ہوں گے، ورنہ اگر جھگڑا ختم ہو جائے گا تو پھر چودھری کے اپنے چودراہٹ کو خطرہ پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے وہ سیاسی اہداف حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی قوم اور ملک اپنی پالیسیاں مجھ سے اعتماد لیے بغیر آزاد رائے سے مرتب کرے گا تو وہ میرا دشمن ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کا دار و مدار عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہاں غریب کو مظلوم کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس اصول کو تسلیم کریں کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے اعمال تم پر حاکم ہے، تو یہ جو آج ہماری مظلومیت ہے یا ہماری ذلت ہے، یہ ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ۔ ہمارا جو قومی اخلاقیات ہیں وہ دوغلا پن ہے، دوغلا۔ تو دوغلا یعنی میں جھوٹ بھی بولوں اور میں کہوں کہ مجھے عزت سچوں کا ملے، میں وعدہ خلافی بھی کروں اور میں سمجھوں کہ مجھے عزت وفاداروں کا ملے، میں اعتماد میں لوگوں سے دھوکہ بھی کروں اور مجھے شوق ہو کہ میں بس دیانتداروں کے صف میں ہو جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ تو اگر ہم نے ان مظلومیت سے نکلنا ہے تو پھر اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ اور میں پشتو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ راضی سے خوی بدل کو، راضی سے خل بدل سو انسانان سو
لو العمل بآزاد سو سب بچے عالم سو. پاکستان میں جتنا انصاف جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے، اتنا انصاف کسی اور کو ملا ہے 75 سالہ تاریخ میں؟ نہیں، آپ اس کو انصاف سے تعبیر نہ کریں. یعنی آپ یوں کہیں کہ جو مراعات میاں صاحب کو مل رہے ہیں وہ انصاف ہو یا غیر انصاف ہو، وہ کسی اور کو. اصل میں پاکستان نام کا ملک لیکن کام کا اسٹیبلشمنٹ کا جاگیر ہے. آپ اپنے جاگیر کو کسی کے بھی حوالے نہیں کریں گے. لہذا جب جاگیر ہے تو اسٹیبلشمنٹ اپنے جاگیر کو کبھی بھی پبلک کے حوالے نہیں کرے گا. ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے جاگیر کے مظاہرے ہیں. یہ ہمارا جو صدر نام کا ہوتا ہے یا وزیر اعظم نام کا ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ زمیندار کا یا جاگیردار کا منشی یا وہ جو نائب ہوتا ہے. یعنی ہم سے ٹیکسوں کو جمع کر کے پھر جاگیردار کے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضور آپ کا ہمارا. یہ جو کہتے ہیں کہ مثلا جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوتا ہے، فلاں کا احتساب نہیں ہوتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو جرنیل جو ہیں وہ جاگیر کے مالک ہیں. جس طرح آپ مظاہرے ہیں، جاگیردار مظاہرے سے پوچھتا ہے کہ تمہارا حصہ اتنا تھا، مزید تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مظاہرے جاگیردار سے کیا پوچھے گا؟ جس طرح 14 جماعتوں کے اتحاد نے ایک منتخب حکومت کو گرایا، اسی طرح پاکستان میں سیاست میں علماء کا بہت اہم کردار ہے. کیا مستقبل میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ علماء متحد ہو کر، سب مذہبی جماعتوں کے علماء متحد ہو کر اپنا کردار ادا کریں گے یا علیحدہ علیحدہ؟ 1989 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی تو بین الاقوامی سیاسی منظر پہ دو تبدیلیاں آ گئی. ایک یہ کہ دنیا یک محوری بنی، یعنی ایک محور پلر جو تھا وہ میدان سے ہٹ گیا. تو اس وجہ سے اب سیاسی زعماء چاہے علماء ہوں یا غیر علماء، ان کی ذہنیت یہ بنی کہ اگر ہم نے سیاسی میدان میں کوئی کردار ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں امریکہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ مارکسزم اور سوشلزم اور اشتراکیت کے جو فلاسفے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب مغرب کا جو سودا کا ایک سیاسی تصور تھا وہ باقی رہا. لہذا پھر ہمارے سیاسی زعماء چاہے علماء ہوں یا غیر علماء، ان کی ذہنیت یہ بنی کہ اب نظریات کی بنیاد پہ سیاست ناکام ہے، تجارت کی سیاست کامیاب ہوگی. کچھ لو کچھ دو، منصب دو، سیاست تمہاری مرضی کے کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب وقت دینے کا.